السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مضمون کو سمجھایا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو قوم کے اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کریں گے، اور وہ قوم ایسی ہوگی جو مسلمان پر نرم ہوں گے اور غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہیں ان پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مجاہدہ کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، ہمت کریں گے، رزق لیں گے، ڈریں گے نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتد کا تذکرہ کیا ہے۔ مرتد کون ہوتا ہے؟ کس کو مرتد کہتے ہیں؟ مرتد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر پیدائشی مسلمان ہو اور پیدائشی طور پہ وہ اسلام کو ماننے والا ہو، اسلامی گھر گھرانے میں وہ پیدا ہوا ہو، اور ایک وقت تک وہ مسلمان تھا لیکن بعد میں جا کر وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب اور دھرم کو اس نے قبول کر لیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ یا یہ کہ کوئی کسی دوسرے دھرم میں تھا، اسلام لے آیا اور پھر اسلام لا کر پھر اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ بھی مرتد ہوگا۔ مرتد کی سزا قرآن نے طے کی ہے۔ کیا ہے مرتد کی سزا قرآن کے اندر؟ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین اسلام کو چھوڑ دے گا اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرے گا اور اسلام کے کسی عمل کو ناپسند کرتے ہوئے کسی دوسرے مذہب میں چلا جائے گا، تو وہ تو مرتد ہے، اس کی سزا موت ہے۔ مرتد کی سزا موت ہے، قرآن کریم نے طے کیا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، چاہیے کہ وہ مر جائے یا اس کو مار دیا جائے۔ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کیونکہ وہ انکار کرنے والا ہے۔ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال برباد اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، تو ہمارا مرتد سے کیا تعلق، یا ارتداد سے کیا تعلق، دین سے پھر جانے سے کیا تعلق؟ ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں۔
ہر آدمی اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، ہماری آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں، گرچہ عقیدہ ہمارا برباد ہو، گرچہ عمل ہمارا برباد ہو، گرچہ ہم ویسٹرن کلچر کے خوگر ہوں، عادی ہوں، گرچہ مغربی تہذیب کو فالو کرنے والے ہوں، خیانت ہمارے اندر ہو، بدکاری ہمارے اندر ہو، بے حیائی ہمارے اندر ہو، رشوت خوری ہمارے اندر ہو، سود خوری ہمارے اندر ہو، حرام خوری ہمارے اندر ہو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، ہمارا مرتد سے کیا تعلق، ہمارا ارتداد سے کیا تعلق، اور ہمارا دین سے پھر جانے سے کیا تعلق؟ تو ان کو میں بہت ادب سے یہ جواب دے رہا ہوں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم دھیرے دھیرے فکری طور پر، عملی طور پر، نظریاتی طور پر ہم ارتداد کی طرف، مرتد ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا قدم دھیرے دھیرے مرتد ہونے کی طرف جا رہا ہے، عملی طور پر جا رہا ہے، عقیدے کی بنیاد پر تو نہیں جا رہا۔ عقیدے میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، مرنے کو مانتے ہیں، زندہ ہونے کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ جیسے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں، تو ایمان مفصل میں ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتے پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ یہ جو ہم ایمان لاتے ہیں، اس کو ہم دل سے تسلیم کر لیں، زبان سے کہہ لیں، اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن یہی پوری زندگی میں اسلام نہیں سکھایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ پورا صرف یہی نہیں تھا۔ ان چیزوں کا نام مان لینا ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عملی دعوت بھی تھی، فکری دعوت بھی تھی، نظریاتی دعوت بھی تھی، معاشرتی دعوت بھی تھی، اخلاقی دعوت بھی تھی، معاملاتی دعوت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم معاملات پر بھی ہے، اخلاقیات پر بھی ہے، معاشرت پر بھی ہے، لین دین پر بھی ہے، اور عملی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایمان تو سکھایا ہی سکھایا ہے، ایمان تو بتایا ہی بتایا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ سوال ہے کہ بھائی ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو ہمارا ارتداد سے اور مرتد ہونے سے اور دین سے پھر جانے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ماننے کے بعد بھی دھیرے دھیرے عملی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر ہم ارتداد میں چلے جا رہے ہیں، سویٹ پوائزن کی طرح میٹھی چھری کوئی چلا رہا ہے، اور جو ہے میٹھا زہر ہمارے ذہنوں میں گھول رہا ہے، اور ہم دھیرے دھیرے عملی طور پر مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے، ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک بات ہم نے ابھی آپ سے یہ کہی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ سچا پکا مسلمان وہ ہے جو 100% شریعت پر عمل کرتا ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہے جو 100% قرآن پر عمل کرتا ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہے جو 100% نبی کی سیرت اور سنت کو اپناتا ہے۔ صرف عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھ لینے سے، یا یہ کہ مسلمان کے گھرانوں میں پیدا ہو جانے سے، یا یہ کہ عید اور بقرعید اور جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے، یا یہ کہ صرف اللہ پر اور فرشتے پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے سے ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم سچا پکا مسلمان ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا۔
ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں غلط بول رہا ہوں، لیکن جب میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ کو اور ہم کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنے سچے پکے مسلمان ہیں، اور ہمارے ایمان میں کتنا دم ہے، اور ہم کیسے مسلمان ہیں، اور کیسا اسلام مطلوب ہے، اور کیسا ایمان مطلوب ہے، اور صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا ایمان دیا تھا، کون سا اسلام دیا تھا، وہ ہم کو سمجھ میں ابھی آ جائے گا۔ لیکن میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ بھائی ہم تو مرتد نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر مرتد والی بات ہم کو سمجھانے سے کیا فائدہ، مرتد والی آیت ہمارے سامنے پڑھنے سے کیا فائدہ، مرتد کی سزا بتانے سے کیا فائدہ؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہم مرتد نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا قدم دھیرے دھیرے، سلولی غیر محسوس طریقے سے، عملی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر ارتداد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صرف چند چیزوں کو مان لینے سے کوئی مسلمان یا مومن نہیں ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، جیسے کہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم جب ایمان مجمل کو مانتے ہیں، ہم ایمان مفصل کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اور اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور یہی ایمان ہے، جب ہم مسلمان ہیں ہی تو ہم کو مرتد کیوں کہا جا رہا ہے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم ارتداد کی طرف، دین سے پھرنے کی طرف، دین کو مسخ کرنے کی طرف، دین کو مٹانے کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایسا ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت ایمان پر کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنا بھی سکھایا ہے، معاشرت بھی سکھائی ہے، معاملات بھی سکھایا ہے، لین دین بھی سکھایا ہے، اور اپنا زندگی کے جینے کا طریقہ، لائف اسٹائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صرف چند چیزوں کو مان لیا یہ مومن اور مسلمان نہیں ہے، لائف اسٹائل بھی نبی والی ہونی چاہیے، لائف اسٹائل بھی قرآن والی ہونی چاہیے، لائف اسٹائل بھی حدیث والی ہونی چاہیے، تب ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان نے روایت کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح درجے کی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حدیث کا مضمون سنیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اس قوم میں سے ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث کا دو معنی ہے کہ اگر ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اگر عقیدے کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی سے مسلمان نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی سے اسلام سے خارج ہو گیا۔ مثلا کوئی شخص عقیدہ اور ایمان کے ساتھ یہ بات مان لے کہ سورج کی پوجا کرنی چاہیے، اس کا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، جیسے کہ ایک قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور کوئی مسلمان ہو کر عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ یہ بات مان لے کہ سورج کی پوجا کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ ایک حدیث کا تو معنی یہ ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ معنی نہیں بتایا گیا۔ حدیث کے اندر جو یہ بتایا گیا کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو اس کا شمار اس قوم میں سے ہوگا، اس کے اندر عملی معنی بتایا گیا ہے، یعنی عملی اعتبار سے کوئی قوم کسی کے مشابہ ہو جائے، عملی اعتبار سے کوئی قوم کسی کی مماثلت اختیار کر لے، برابری اختیار کر لے۔ اس کی سینکڑوں مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں اور مکی زندگی میں ملتی ہے۔ میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عقیدے کے اعتبار سے تو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسلام سے پہلے سے خارج ہوگا۔ عملی اعتبار سے ہم کسی قوم کی برابری یا مشابہت اور مماثلت نہیں کر سکتے۔ اس کی کئی مثالوں میں سے پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نماز یہ ہمارے لیے بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ ایمان کے بعد نماز بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 3 وقتوں میں نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک سورج طلوع ہوتے وقت، ٹھیک سورج غروب ہوتے وقت، اور ٹھیک سورج ڈھلتے وقت۔ طلوع، غروب، زوال،
ان 3 وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کبھی پتہ کیا آپ نے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صبح میں جب سورج نکلتا ہے، دوپہر میں جب سورج ڈھلتا ہے، اور شام میں جب سورج ڈوبتا ہے، ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں سورج کے پرستش کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے مشرکین ان اوقات میں سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ان کی مشابہت نہ کرنے کی وجہ سے، کہ وہ ان کے مشابہ نہ ہو جائے، کہ وہ بھی عبادت کرتے ہیں اور مسلمان بھی ان وقتوں میں عبادت کریں گے، اس لیے تم اس سے الگ رہو، ان وقتوں میں تم عبادت اور نماز نہ پڑھو۔ یہ وجہ تھی کہ ان وقتوں میں ہم نماز نہ پڑھیں، تاکہ جو قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اس کے برابر اور مماثل اور مشابہ نہ ہو جائے۔ ایک مثال تو یہ ہوا۔ دوسری مثال، یوم عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے والے اور مدینے والے اور وہاں کے یہود جو ہے یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، نماز میں مشابہت پسند نہیں تھی، 3 وقتوں میں منع کر دیا۔ جب روزے کی بات آئی تو روزے میں بھی مشابہت پسند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک پہلے ملا لیں گے اور اس کے ساتھ ایک بعد میں ملا لیں گے، یا تو پہلے ملا لیں یا بعد میں ملا لیں، لیکن ان کے جیسا روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور روزے میں ایک اور مماثلت مشابہت ہو رہی تھی کہ یہودی قوم اور اہل کتاب اور عیسائی وغیرہ اپنے افطاری میں تاخیر کیا کرتے تھے، یعنی تاخیر سے افطار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنی افطاری میں تاخیر مت کرنا، جلدی افطاری کرو۔ اس لیے کرو کہ اہل کتاب جو ہیں وہ یہود نصارہ یہ تاخیر کرتے ہیں، ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ الگ رکھو تم اپنی عبادت، الگ رکھو تم اپنا عمل، الگ رکھو تم اپنی عملی اور فکری عبادت۔ نماز میں مشابہت سے منع کر دیا، روزے میں مشابہت سے منع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مکے والے شروع زمانے میں جب بال رکھتے تھے تو بال کے اندر وہ بیچ سے مانگ پھاڑتے تھے، بال سیٹتے ہوئے مانگ نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم سیدھے سیدھے بال رکھنا، مانگ نہیں نکالنا۔ پھر آپ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا کہ یہودی سیدھا سیدھا بال رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اب تم سیدھا سیدھا بال نہیں رکھنا، اب بال کے اندر مانگ نکالو۔ پھر جب پوری عرب قوم مسلمان ہو گئی تو دونوں طریقہ رائج ہو گیا، اور دونوں طریقے کو صحیح کہہ دیا گیا کہ مانگ نکال بھی سکتے ہو اور سیدھا بال بھی رکھ سکتے ہو، کیونکہ اب مشابہت والی بات نہیں تھی، اب مماثلت والی بات نہیں تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن جب قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی، مشرک قوم تھی، مکہ والے مشرک تھے اور وہ بیچ سے مانگ نکالتے تھے، آپ نے منع کیا اور کہا کہ سیدھا بال رکھو۔ اور جب مدینہ آئے یہودی جو ہے سیدھا بال رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ مانگ نکالا کرو۔ کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، اور بھی مثالیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی قوم کو دیکھا کہ وہ فخر کے طور پر اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں۔ آپ نے فوراً صحابی کو اور مسلمان کو منع کیا اور کہا کہ کوئی شخص اپنے پیجاموں کو ٹخنے سے نیچے نہیں پہنے گا، کوئی شخص نہیں پہنے گا، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو شخص اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ اور آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ یہاں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو پیجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنے وہ اس کا پیر جہنم میں جلے گا، یعنی وہ جہنم میں جلے گا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہوتے ہیں نا، نماز کے اندر بھی ہمارا ٹخنا پیجاموں سے، لنگی سے یا کسی اور تہبند سے ڈھکا ہوتا ہے، فیشن ہے، ہم نے اس مسجد میں دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیے گا کہ ٹخنا ہمارا ڈھکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی قوم کی مشابہت نہ ہو
اس لیے صحابہ کو اور مسلمان کو مستقل تعلیم دے دی کہ فقر ہو نہ ہو، تکبر ہو یا نہ ہو، مسلمان کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے نہ رکھے، ہمیشہ کے لیے یہ تعلیم دے دی۔ اور پھر آئی امامے کی بات، تو عرب قوم جب امامہ پہنتے تھے تو وہ امامہ پہنتے وقت اپنے امامے کے نیچے ٹوپی نہیں ڈالتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم امامہ پہنو تو نیچے ٹوپی ڈالا کرو، کیونکہ وہ یا تو ٹوپی پہنتے ہیں یا امامہ پہنتے ہیں عرب قوم شروع میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹوپی ڈالو اور اوپر امامہ پہنو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ پھر آگے چل کر جب سب کے سب مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ٹوپی بھی ڈال سکتے ہو، خالی صرف ٹوپی بھی ڈال سکتے ہو اور صرف امامہ بھی ڈال سکتے ہو۔ لیکن جب مشابہت ہو رہی تھی، غیروں کی مشابہت ہو رہی تھی، غیر قوم کی مشابہت ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ ان کی مشابہت ہم برداشت نہیں کریں گے، اپنے امامے کے نیچے ٹوپی ڈالو۔ ایک اور مثال، ایک تو یہ کہ ہم ٹوپی پہنتے نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ امامہ بھی نہیں پہنتے ہیں۔ آج ہم صرف امامہ بھی پہن سکتے ہیں، صرف ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں۔ جن کو اگر ٹوپی پسند ہے ٹوپی پہنے، جن کو امامہ پسند ہے امامہ پہنے، اور جن کو یہ پسند ہے کہ ان کے امامے کے نیچے ٹوپی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں چیز ہمارے اندر، ہمارا سر کھلا ہونا چاہیے، بال لہرانے چاہیے، بال کا کٹ ہونا چاہیے، بال کے اندر ایک لک ہونا چاہیے، بال کے اندر ایک ماڈلنگ اسٹائلش بال ہونا چاہیے۔ اس کو دکھانے کے لیے لوگ ٹھنڈی میں سر پہ ٹوپی بھی نہیں ڈالتے، ٹھنڈی سے مر جاتے ہیں لیکن ٹوپی نہیں ڈالتے، ٹھٹر جاتے ہیں ٹوپی نہیں ڈالتے کہ بال جو کراف کیا ہوا ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا، بال کا جو شیو نکلا ہوا ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اس لیے وہ ٹوپی بھی نہیں ڈالتے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے عمل میں کہ مکہ کی قوم شروع میں صرف امامہ ڈالتے تھے یا صرف ٹوپی ڈالتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اپنے امامے کے نیچے ٹوپی ڈالو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، ہم تو یہاں پہن ہی نہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مجوسی قوم اپنے داڑھی کو کترواتی ہے، داڑھی نہیں رکھتی ہے، مونچھ بڑھاتی ہے، اور یہودی قوم داڑھی کو بڑھا رہی ہے خوب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو مسلمانوں، تم اپنے مونچھ کترواؤ اور داڑھی رکھو، بڑھاؤ نہیں، رکھو ایک مشت سے زیادہ جو بھی ہو اس کو کاٹ دو، اتنا بڑا مت رکھو کہ آدمی جو ہے ایسا لگے کہ یہ کیا رکھے ہوا ہے، داڑھی کی بے حرمتی ہو۔ یہودی بڑی بڑی داڑھی رکھتے تھے، ناف تک داڑھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل کے اہل حدیث رکھتے ہیں، اہل حدیث جو ہے ناف تک کی داڑھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ یہ بتایا کہ دیکھو مونچھ کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، یعنی ایک مشت رکھو۔ اور یہودی چونکہ بہت داڑھی بڑھاتے تھے، ناف تک داڑھی رکھتے تھے، تو ان کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مشت رکھو۔ آپ نے یہ کہا کہ خالفوا فیھا الیہود، کہ اس میں تم یہود کی مخالفت کرو، مشابہت نہ کرو۔ یہ ساری مثالیں یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے جو شروع میں کہا نا کہ ہمارا ارتداد سے کیا تعلق، ہم مرتد تو نہیں ہیں، ہم تو دین سے نہیں پھر رہے ہیں۔ میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس کا شمار اسی میں ہوگا، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے دسیوں مثالیں رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری مشابہت کن کن قوموں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ منع فرمایا کہ ان کی مشابہت نہ کرو، ان کی مشابہت نہ کرو، ان کی مشابہت نہ کرو۔ اور اگر ہم عقیدے ایمان کے ساتھ کسی قوم کی مشابہت کو مانتے ہیں، عقیدے اور ایمان کے ساتھ کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، عقیدے اور ایمان کے ساتھ کوئی شخص پیجامے کو ٹخنے سے نیچے پہننے کو جائز سمجھتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سوئٹ پوائزن ہم کو دیا جا رہا ہے، یہودیوں کی، مغربی تہذیب کی، یہودی دماغ کی، یہودی طاقت کی، اور یہودی سے متاثر ان کے چمچوں کی، اور جو ان کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں، جو ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کی شروع سے سازش یہ ہے کہ مسلمان مسجد میں جائے
مسلمان نماز پڑھے، مسلمان عید پڑھے، مسلمان بقرعید پڑھے، مسلمان جمعہ پڑھے، لیکن اس کے تہذیب کو، اس کے کلچر کو، اس کی ثقافت کو، اس کے عمل کو اور اس کے فکر کو، اس کے نظریے کو بے ایمان بنا دو، اسلام سے نکال دو. یہی تو ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فکری طور پر ہم مرتد ہیں. فکر ہماری صحیح نہیں ہے. سب کچھ کر رہے ہیں، نظریہ صحیح نہیں ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، عمل صحیح نہیں ہے. اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، ہم فکری طور پر مرتد ہو رہے ہیں. اور یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے اور کوئی خوف بھی نہیں ہے. میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مرتد ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے مرتد کے کگار پر ہیں اور ہمارا قدم مرتد ہوتے ہوتے جا رہا ہے. ہم کو احساس نہیں ہے، ہم ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو دھیرے دھیرے ہم جا رہے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک وقت میں ہم پورا مسلمان اور پورا اسلامی چھوڑ دیں گے. ایک وقت یہ ہوگا، آئے گا ہمارے اوپر، کیونکہ جب ہم ارتداد کی طرف عملی طور پر جا رہے ہیں، فکری طور پر جا رہے ہیں، نظریاتی طور پر جا رہے ہیں، تو اس کا نقصان ہمیں یہ بھگتنا ہوگا کہ ایک دن ہم پوری طریقے سے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. اگر ہم ابھی نہیں سنبھلے تو، ہم نے اپنی فکر نہیں سدھاری تو، ہم نے اپنا عمل نہیں سدھارا تو، ہمارا نظریہ نہیں سدھرا تو یہ فکر، یہ نظر، یہ عمل ہم کو اسلام سے خارج کروا دے گی. اب دیکھیے چند مثالیں کہ ہم کیسے دھیرے دھیرے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں سویٹ پوائزن دیا جا رہا ہے، میٹھا زہر کھلایا جا رہا ہے. یہ ایسا بیمار، ایسا نشہ کہ وہ نشہ ہم کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے بیماری جو ہے بڑھ رہی ہے اور وہ بیماری دھیرے دھیرے موت کی طرف لے جا رہی ہے. ایسا ہی ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے کلچر پر، ہمارے عمل پر، ہمارے فکر پر، ہمارے نظریے پر ویسٹرن کلچر اور مغربی ممالک اور مغربی تہذیب حاوی ہوتے جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن وہاں پھر اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. سب سے پہلی مثال، میں چونکہ مقرر ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی مثال میں مقرر کی دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں. ہمارے جو اسلامی اسکالر ہیں وہ غیر مسلموں کے مذہبی جلسوں میں جاتے ہیں. مذہبی جلسہ، سماجی جلسہ نہیں بول رہا میں، مذہبی جلسہ. مذہبی جلسہ اس کو کہتے ہیں جس میں شنکر، وشنو، برہما، گیتا، رامائن، اس پر بات ہوگی. یہ ٹاپک ہے. اب ہمارے مسلم اسکالر، مسلم خطیب، مسلم علماء ہو یا کوئی بھی ہو جو اسکالر ہے، محقق ہے، وہ ان کے منچ پر جا رہا ہے. اب بتائیے ان کے منچ پر جا کر وہ توحید کی بات کرے گا، وہ رسالت کی بات کرے گا، وہ آخرت کی بات کرے گا؟ وہ تو یہی کرے گا نا کہ وشنو جی ایسے تھے، شنکر جی ایسے تھے اور برہما ایسے تھے، انہی کی تعریف کرے گا کیونکہ منچ ان کا ہے، لوگ ان کے ہیں، سامعین ان کے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کا منچ ہوتا ہے، سامعین جیسے ہوتے ہیں، خطیب بات ویسے ہی کرتے ہیں، ان کو منہ کر دیکھ کر بات کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو بات ویسے ہی کریں گے نا، وشنو جی کے فیور میں، شنکر جی کے فیور میں، ان کی دیوی دیوتاؤں کے فیور میں. تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ شرک اسی کو تو کہتے ہیں، شرک اسی کو تو کہہ رہے ہیں. آپ شرک کا پرچار کر رہے ہیں ان کے منچ پہ جا کر. آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے اندر یہ کمال تھا، یہ ہنر تھا اور وہ اتنے اعلیٰ تھے، یہ اتنے عمدہ تھے اور یہ کیا کرتے تھے، یہ طاقتیں تھیں، وہ قوتیں تھیں. آپ اسلامی اسکالر ہیں اور آپ ان کے منچ پر، مذہبی منچ پر جا کر ان کے دیوی دیوتاؤں کی تعریف کر رہے ہیں. تو کیا یہ ارتداد نہیں ہے؟ فکری ارتداد نہیں ہے؟ عملی ارتداد نہیں ہے؟ کیا وہ اسکالر مرتد نہیں ہو رہا دھیرے دھیرے؟ کیا اس کا ذہن مرتد نہیں ہو رہا ہے؟ ذہنی طور پہ وہ مرتد ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں اور میں اسکالر بھی ہوں، مسلم اسکالر ہوں. دوسری مثال لیجئے. اگر یہ مضمون آج نہیں ہوگا تو میں اگلے ہفتے سمجھاؤں گا، لیکن سمجھاؤں گا. دوسری مثال یہ کہ کچھ علاقوں میں ہمارے بچوں کا نام ہندوانہ نام رکھا جا رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے
مجھ سے کسی نے باضابطہ فون کر یہ پوچھا کہ ببلی کا معنی بتائیے، ببلی کا معنی کیا ہے؟ میں لغت میں بہت ڈھونڈا، مجھے ملا ہی نہیں، کیونکہ یہ لفظ نہ فارسی کا ہے، نہ عربی کا ہے، نہ اردو کا ہے، ملا ہی نہیں مجھے۔ ہاں جب ان لوگوں کا لغت اٹھا کر دیکھا ہوں تو وہاں پہ کچھ معنی مل جاتا ہے، لیکن اپنے لغت میں کچھ معنی نہیں ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ نام آپ مت رکھیے، کیونکہ یہ اسلامی نام ہے ہی نہیں۔ کوئی ببلی نام رکھ رہا ہے، کوئی کرن نام رکھ رہا ہے، کوئی جو ہے کچھ بھی نام رکھ رہا ہے، سونی۔ یہ مسلمان کے بچوں کا نام بتا رہا ہوں میں نے آپ سے کیا کہا؟ سازش یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مسلمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، لیکن تمہارا ذہن مسلمان ہونے نہیں دیں گے، ہم تمہاری فکر مسلمان ہونے نہیں دیں گے، تمہارا عمل مسلمان ہونے نہیں دیں گے، تمہارا نظریہ مسلمان ہونے نہیں دیں گے۔ ایسی ایجوکیشن پالیسی لائیں گے، ایسا تم کو ہم ماڈلنگ کے نام پر گھیریں گے، اسٹائل کے نام پر گھیریں گے، انٹرنیٹ کے نام پر گھیریں گے، ٹی وی کے نام پر گھیریں گے، موبائل کے نام پر گھیریں گے، ٹیکنالوجی کے نام پر گھیریں گے، مشین کے نام پر گھیریں گے کہ صرف تم نام کے مسلمان رہو گے، تمہارے اندر حقیقی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر اسلام نہیں رہے گا۔ یہی ہو رہا ہے۔ اچھا یہ دو مثالیں، تیسری مثال آپ دیکھیے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں دیوالی گئی ہے، میں جو لوگ دیوالی مناتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی، میں ان پر کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ ان کا مذہب ہے، ان کو آزادی ہے، وہ منا سکتے ہیں، یہ ان کا دھرم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلم قوم کے گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں مسجد کے پیچھے پٹاخہ پھوٹ رہا ہے، مسجد کے ٹھیک پیچھے دیوالی کے دن۔ میں کسی پر ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے ہمارا ذہن، ہماری فکر کتنی ارتداد کی طرف دھیرے دھیرے جا رہی ہے غیر محسوس طریقے سے، اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہولی میں ہم رنگ پڑا رہے ہیں، اس کے رنگ کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ دیوالی میں ہم پٹاخے بچے کو لا رہے ہیں، بچہ پٹاخہ پھوڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہی تو، اسی کا نام تو ہولی ہے، اسی کا نام تو دیوالی ہے۔ تو پھر ان میں وہ کرے تو برا اور ہم کرے تو برا کیوں نہیں؟ بھائی ہم تو مسلمان ہیں نا۔ آپ پٹاخہ پھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیوالی منا رہے ہیں، آپ رنگ چھڑک رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہولی منا رہے ہیں۔ یہ ہے ذہنی ارتداد، یہ ہے فکری ارتداد کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں میں آ رہا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ارے پٹاخہ ہی تو ہے، رنگ ہی تو ہے، قومی اور ہمارے ملک کے جو بھائی ہیں ان کا تہوار ہے، اس میں ہم شریک ہو جا رہے ہیں، شریک ہو کر ہم سیکولرزم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے سیکولرزم ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں کہ آدمی ذہنی ارتداد کا شکار ہو جائے، اس حد تک نہیں کہ آدمی عملی ارتداد کا شکار ہو جائے، اس حد تک نہیں کہ آدمی فکری ارتداد کا شکار ہو جائے، اور ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ میں نے آپ کے سامنے بے دلیل کوئی باتیں نہیں کی ہے، اس لیے آپ بعد میں ہم پر نہیں کہیے گا کہ آپ نے ایسا کہا، آپ نے ویسا کہا۔ پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی 10 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا، یہ تعلیم دی کہ کتنی موافقت ہونی چاہیے غیروں سے، اور کتنی مخالفت ہونی چاہیے، کتنی دوری ان سے بنانا ہے اور کتنی قربت بنانا ہے، کتنا قریب ہونا ہے، کتنا دور جانا ہے، اور کہاں شریک ہونا ہے، کہاں شریک نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر روزے میں، نماز میں، عقیدے میں، لباس میں ہمیں بتایا ہے۔ اب آئیے لباس پر۔ ہمارا جو لباس ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ میں اگر ان کی بات مان بھی لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام نے کوئی لباس متعین نہیں کیا ہے، حالانکہ جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے اور اس کی شقیں نکالیں گے، اس کی جزیات کو پڑھیں گے، اس کے اصول اور تانے بانے کو جوڑیں گے، تو اسلام کا ایک مستقل لباس آ جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں ان لبرل کی بات مان لیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، لیکن اسلام نے لباس کے اوپر تعلیم دی ہے،
اسلام نے یہ کہا ہے کہ لباس نہ تنگ ہونا چاہیے، نہ زیادہ جو ہے کشادہ ہونا چاہیے، اور نہ لباس گندا ہونا چاہیے۔ مردوں کو عورتوں کا لباس نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے یہ تعلیم تو دی ہے نا، اور مسلمان کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو کہ کسی قوم کی علامت اور شعار ہو یا اس کی علامت اور پہچان ہو، ایسا لباس نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص لباس اسلام نے ڈیزائن نہیں کیا، لیکن کہیں کہیں پر شرطیں بیان کر دی ہے کہ لباس کے اندر تقویٰ ہو، لباس کے اندر خوبصورتی ہو، لباس تنگ نہ ہو، لباس چست نہ ہو، لباس جو ہے بے حیا نہ ہو، لباس بے پردہ نہ ہو، لباس کے اندر کوئی ایسی کمی نہ ہو جس سے انسانیت شرمسار ہو جائے، انسانیت کو شرم آ جائے ایسی لباس پہننے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ہمیں لباس دیا ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، عورتوں کو بھی ایک لباس ہے، مردوں کے لیے بھی ایک لباس ہے، اور اسی کیٹیگری کے اندر وہ اپنا لباس ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ جو اسلام نے جو کیٹیگری بتایا کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، اس میں آپ اپنا لباس ڈیزائن کر لیجئے۔ لیکن ہمارے مردوں میں جو لباس ہے، ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جینس پھٹا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چڈا ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کالر اور آستین چڑی ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں کڑے پہننا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے میں مالا ڈالنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کان میں نتنی ڈالنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بال کو مرغے کی طرح خوب چونچ کی طرح اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ کس کا کلچر ہے؟ بال ایسے رکھنا، جینس ایسے پہننا، ٹی شرٹ ایسے پہننا، یہاں پر پھاڑ دینا، یہاں پر سل دینا، یہ کیا ہے؟ اسلام کا کلچر ہے یا اسلامی لباس ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ یہودی کا لباس ہے، غیروں کا لباس ہے۔ تو کیا یہ ذہنی ارتداد نہیں ہے؟ کیا یہ ذہنی طور پر ہم مرتد نہیں ہو رہے؟ ظاہر ہے کہ ہم مرتد ہو رہے ہیں، اس کا نقصان ہمیں ہوگا، اور نقصان یہ ہوگا کہ کلی طور پر ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کب اسلام سے نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلے گا اگر ہم نے اپنے رویے کو نہیں بدلا۔ یہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں اسی موضوع کو آگے ہفتے بھی جاری رکھوں گا، لیکن ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس قوم نے اپنی شناخت کو، اپنے تشخص کو، اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو، اپنے طریقے کو، اپنی ثقافت کو، اپنے تمدن کو جس قوم نے ہلکے میں لیا اور سیریس نہیں لیا، اس قوم کی روداد، اس قوم کی کہانی کسی کتاب میں نہیں ہے، ختم ہو گئی وہ قوم۔ ہندوستان کے اندر جتنی قومیں بستی ہیں، اس میں الگ الگ قوم تھی، بہت اپنے اپنے الگ الگ کلچر سے آتی تھی، الگ الگ تشخصات کے ساتھ آتی تھی، الگ الگ تہذیب ثقافت کے ساتھ آتی تھی، لیکن انہوں نے رہن سہن اور ثقافت اور تہذیب اور کلچر پر اتنا زور نہیں دیا۔ وہ سوچے عقیدہ ہمارا ہے اور یہی ہمارے قوم کی پہچان ہے۔ تو اللہ نے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمان کے علاوہ جتنی قوم ہیں ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے یا ہندو کہا جاتا ہے یا کچھ اور کہا جاتا ہے، لیکن جو ان کے تشخصات تھے اس کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، اس کی رعایت نہیں کی، اس علامت کو بچایا نہیں، تو اس کی قومی پہچان ختم ہو گئی۔ اگر مسلمان بھی اپنے رہن سہن کو، اپنے تشخصات کو، اپنے بود و باش کو، اپنے لباس کو اور اپنے نشیب و فراز کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو سیریس نہیں لے گا، ہلکے میں لے گا، بولے ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس ہو گیا، تو مسلمان قوم کی کہانی بھی مٹ جائے گی، وہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ تاریخ ہے۔ اس پر میں اور بھی باتیں آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھوں گا عرب ممالک کا، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔